الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ یاسین شریف تک قرآن کی 5 منزلوں کا بیان مکمل ہوا. سورہ صافات سے اللہ پاک چھٹی قرآن کی چھٹی منزل کی شروعات فرما رہے ہیں. سورہ صافات یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 37واں نمبر ہے. اس صورت کے اندر اللہ پاک نے 182 آیات، 5 رکوع، 873 کلمات، 3951 حروف اللہ نے بیان فرمائے ہیں. یہ صورت مکے میں اس وقت نازل ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی اور اسلام کا انکار بہت شدت کے ساتھ کفار مکہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر اور حضرات صحابہ اکرام کو اس صورت کے اندر یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ ہی لوگ غالب آئیں گے اور تم اللہ کے شکر کو ادا کرو گے کہ اللہ پاک تم کو اپنے صحن میں لشکر کی شکل میں اترا ہوا تم اپنے آپ کو پاؤ گے. یہ پیشین گوئی اللہ اس وقت فرما رہے ہیں جب مکہ کے اندر صرف 30-40 مسلمان رہ گئے اور وہ مسلمان بھی ایسے کہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. 3/4 مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں. اس وقت اس صورت کے اندر یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اور یہ دنیا کا دستور ہے. قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو اور بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، اللہ ہمیشہ کفر کے مقابلے میں اہل توحید کو عزت عطا فرمایا کرتے ہیں. اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے چند واقعات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے اور اس صورت کے اندر ایک خاص مضمون اور کفار مکہ کے لیے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تم لوگ فخر کرتے ہو. اللہ نے ان کو یہ واقعہ بتلایا کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اس قدر کرنے والے تھے کہ اگر ان کو اللہ کی راہ میں قربانی کی نوبت بھی آ جائے تو وہ اپنے اولاد کی بھی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. بہرحال
اس بات کو ثابت کیا اللہ کے نبی نے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت پر فخر کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کی توحید کے علمبردار تھے، توحید کو دل و جان سے مانتے تھے۔ تو جن آباء و اجداد پر تم فخر کرتے ہو ان کا دین تو خالص توحید ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے سورہ صافات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سورت کا بنیادی مضمون آپ دیکھیں گے، پوری سورت کے اندر اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ جو مضمون بیان فرمایا ہے، یا تو وہ توحید ہے یا آخرت ہے۔ اسی کی تعلیم اس پورے سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور آخر میں خلاصے کے طور پر فرمایا کہ کفر اپنی تمام تر کوششوں محنتوں کے باوجود تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، لیکن اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم آئے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، انبیاء کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ کفر اپنی تمام تر کوششوں اور محنتوں کے باوجود اسلام کو دنیا سے ختم نہیں کر پائے۔ اسی کی تعلیم اللہ کے نبی کو دی کہ آپ اور آپ کے صحابہ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کریں کہ آپ کو مکہ سے جانا پڑ رہا ہے، قربانی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو اللہ غالب کرے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کچھ ہی سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ میں تشریف لائے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ بہرحال یہ مضمون اس سورت کا بنیادی ہے کہ مسلمانوں کو حالات کیسے بھی ہوں، اسلام دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے مٹانے کی کوششیں آج سے نہیں، اس دنیا کے وجود سے ہیں، لیکن اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ یہ اس سورت کے بنیادی مضامین میں یہ بات آتی ہے۔ شروعات اللہ پاک نے 3 قسموں سے فرمائی ہے۔ اللہ کو یہی بات کہ قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن عربوں میں نازل ہو رہا ہے اور عرب بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اور اس بات کو، اس کلام کو بڑا فصیح سمجھا جاتا ہے۔ جو جس کلام کے اندر قسمیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کی رعایت کی کہ اللہ نے قسمیں کھائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ نے صرف 7 جگہ اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اس کے علاوہ قرآن میں اللہ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے 3 باتوں کی قسم کھائی۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو عبادت میں حق تعالیٰ کے حکم سننے کے وقت صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان قسموں کے اندر ایک بات کی اور تردید فرمائی ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں تو خالق و مخلوق کا تعلق ہے۔ فرشتے اللہ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، بلکہ اللہ کے سامنے صف باندھ کر با ادب کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا اور فرشتوں کا تعلق کوئی اولاد کا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے دوسری قسم کھائی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسمانی خبریں لانے والے یا شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ایک کام دے رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین اگر آسمان پر آ کر اللہ کا کلام سننے کی بھی کوشش کریں کہ فرشتوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، تو فرشتے ہیں کہ اللہ کے کلام سننے سے شیطان کو روکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم کھائی اللہ نے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر
تسبیح اور پاکی بیان کرنے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے یہ چند قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد فرمایا ان الہکم لواحد، کہ تمہارا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے چند باتوں کی قسم کھانے کے بعد جو بات فرمائی وہ یہ کہ تمہارا معبود ایک ہے جو برحق ہے۔ آگے اس کی دلیل دی کہ اس کی توحید کی دلیل یہ ہے کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور آسمان اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا، اور جو مالک ہے مشارق کا۔ مشارق یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے مشرق۔ مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ اللہ نے مشارق کیوں کہا؟ حالانکہ سورج کے نکلنے کی جگہ تو ایک ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی کلام ایسا نہیں ہوتا جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اللہ نے اگر بہت سارے مشرق کہا ہے تو بہت سارے مشرق ہیں، اس اعتبار سے کہ روزانہ جہاں سے سورج نکلتا ہے ضروری نہیں ہے روزانہ سورج اپنی جگہ بدل کر نکلتا ہے، ذرا ذرا فرق کے ساتھ سورج کی نکلنے کی جگہیں الگ ہوا کرتی ہیں۔ لہذا 365 دن ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سورج ایک جگہ سے نکل رہا ہے، لیکن اس کا مدار، اس کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ جو مشرقوں کا رب ہے، یعنی سورج روزانہ الگ جگہ سے نکلتا ہے، اس اعتبار سے بہت سارے مشرق ہیں، مشارق۔ اسی وجہ سے اللہ نے جمع لائے ہیں کہ اللہ مشرقوں کا رب ہے، یعنی 365 دن جو سورج نکلتا ہے الگ الگ جگہ ذرا ذرا فرق کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب جب سورج وہاں سے نکلتا ہے، سورج کی طاقت اور وہاں سے نکلنے کی قدرت، یہ تمام کے تمام اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ اتنا بڑا خالق و مالک ہے۔ یہاں اللہ نے فرشتوں کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بند کھڑے ہیں اور اللہ کا حکم سنتے سمجھتے اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ہر کام میں، دنیا کا کوئی بھی کام ہو یا دین کا کوئی بھی کام ہو، ترتیب، سلیقہ، نظم و ضبط رکھنا، یہ دین کے اندر پسند اللہ کو ہے۔ اللہ چاہتے تو فرشتوں کو حکم دے دیتے کہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اللہ نے ان کو پسند کیا کہ اگر میری عبادت، میرے احکام سن رہے ہو تو بھی غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نہیں، بلکہ صف باندھ کر اللہ کا حکم سنو۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کو اس میں سلیقہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے عبادت کے اندر رکھا ہے کہ عبادت جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کے اندر صف بندی کا حکم دیا گیا۔ بھیڑ کی شکل میں آپ دیکھیں غیروں کا جو طریقہ ہے، وہ جا کر ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے دربار میں آؤ اور نماز پڑھو تو اپنی صفوں کے اندر سلیقے کے ساتھ اتحاد رکھو۔ تمہاری نماز کی صفوں کے اندر جتنی درستگی ہوگی، اللہ پاک تمہارے دلوں کو اتنا جوڑ دیں گے، اور جتنا تمہاری صفیں خراب ہوں گی، آگے پیچھے ہوں گی، اتنا تمہارے دلوں کے درمیان اللہ دوریاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم نماز میں اس طرح کھڑے ہوا کرو جس طرح فرشتے اپنے رب کے دربار کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے رب کے حضور فرشتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ملے کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے، اور جب ایک صف مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری صف شروع کرتے ہیں۔ تنہا ایک آدمی ایک صف میں نہیں کھڑا ہوتا، یا ایک فرشتہ ایک صف میں تنہا نہیں کھڑا ہوتا،
اور پھر فرمایا کہ فرشتوں کی صفیں انتہائی مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی حضرات صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تنبیہ فرمائی تھی کہ عبادت کے اندر، نماز کے اندر اپنی صفوں کو درست رکھو۔ اگر نماز کے اندر اپنی صفوں کو درست رکھا جائے گا تو اللہ امت محمدیہ کے اندر اتحاد کو باقی رکھیں گے۔ اتحاد جہاں ختم ہوتا ہے وہ وجہ ہوتی ہے کہ نمازوں کے اندر صفیں درست نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال دین کے اندر بھی سلیقہ اور نظم و ضبط اور ایک امام کے تابع رہ کر اپنے آپ کو ترقی دینا اور عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے چند باتوں کی قسم کھا کر اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین، مشرق و مغرب کا نظام دنیا جب سے بنی ہے برابر چلا آ رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان ابتدائی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الہکم لواحد۔ اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے ان کی، یعنی ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، یعنی شیطان کو آسمان پر نہیں آنے دیتے۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ان قسموں کے کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کی شان یہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور آسمان اور زمین کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور مالک ہے ان تمام مقامات کا جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام کے تمام ستارے ہی ہیں، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کا خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ اس بات کو اللہ نے اس آیت میں ثابت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔